اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹ کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 0۔ رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو اور دوستو، دنیا کے انسانوں پر جو سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے وہ موت ہے۔ اکبر فضاعت، حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم پر سب سے بڑی آفت جو آنے والی ہے وہ موت ہے، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آفتوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، منصوبے بناتا ہے، پروگرام بناتا ہے، کل کی سوچ رکھتا ہے۔ جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اس میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو کل کے بارے میں سوچتی ہو۔ چیونٹی غلے اکٹھے کرتی ہے، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، کل کی سوچ سے نہیں، اپنی فطرت سے مجبور ہو کر۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے کل کام آئے گا، اس کے اللہ نے جبلت ایسی بنائی ہے کہ وہ جمع کرتی رہتی ہے۔ انسان سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کل کے لیے سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کل کے لیے پریشان کر رہا ہے، فکر مند کر رہا ہے۔ اتقوا اللہ، کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کل آگے کیا بھیج رہے ہو۔ اور اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ غداً الحساب ولا عمل، کل حساب ہونے والا ہے اور عمل کوئی نہیں کر سکتا اس وقت۔ تو یہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور ہر شخص نے، حتیٰ کہ ایک چڑیا بھی گھونسلہ بڑے شوق سے بناتی ہے، ایک بجڑا وہ چھوٹا سا، وہ بھی بڑے شوق اور ذوق سے اپنے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو بناتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے، اور پھر خاموشی سے چھوڑ کے لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر جا کر وہ اندھیر کوٹھڑی میں جا کے سو جاتا ہے۔ اسپین سے کمبل منگوائے سونے کے لیے، 10 برس بھی سونے نہ پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے، بیڈ بنوائے، اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کے چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اپنی خوابگاہ میں بڑی ڈیزائن کی لائٹیں لگوائیں، بڑے اس کے لیے خوبصورت قمقم میں بلب لگوائے، اور چند دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کے اندھیر کوٹھڑی میں جا کے سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں اور کیڑوں کے ساتھ جا کے سو جاتے ہیں۔ بدن پہ ایک چیونٹی آ جاتا آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے پھر رہے۔ جس چہرے کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، تھکن سے بچاتا ہے، اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کے آنکھیں کھا رہا ہے، کوئی اس کی گال کھا رہا ہے، کوئی اس کی زبان نوچ رہا ہے، کوئی اس کے ٹانگوں کو لگا ہوا ہے، اور وہ پیٹ جس کو بھرنے کے لیے ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، وہی پیٹ قبر میں سب سے پہلے پھوٹ جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کر، قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھیں ہی ہوتی، سب سے پہلے یہ شمع بجھتی ہے اور اسی کو اللہ نکالتا ہے۔
اور کیڑوں کو کھلا دیتا ہے۔ تو جس انسان کا یہ حسرتناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو، آفات کے پھندے چاروں طرف اس کے گرد قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پہ اس کے لیے کھود دی گئی ہوں، غموں کے بادل کبھی اس کے افق سے ہٹتے ہی نہ ہوں، خوشیوں کی کرن بجلی کی چمک کی طرح آتے گزر جاتی ہو، پریشانیوں اور تفکرات کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو، اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں، دوستوں کی بے وفائیاں، اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پہ نشتر چلا رہی ہوں، قبر روزانہ اسے پکار رہی ہو، انا بیت الوحشہ، انا بیت الدود، انا بیت الظلمہ، میں تنہائی کا گھر، میں اندھیروں کا گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر، میرے پاس آنا ہے تو کچھ زیادہ راہ لے کے آنا۔ آپ اس زندگی کی گہرائی میں ذرا دیکھیں، گہرائی میں تو یہ کتنی ناپائیدار، بے ثبات، بے وفا، بے قرار زندگی ہے کہ جہاں کہیں پل انسان کو قرار نہیں، کہیں پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں، تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل، ایک خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، پھر وہی تنہائیاں، وہی غم، وہی پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ پھر ایک دن یہ زندگی کا تار بھی توڑ دیا جاتا ہے اور اٹھا کے اپنے ہی اٹھا کے جا کے قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کا یہ ہو جاتا ہے کنا کندمان جدیمۃ حقبۃ من الدہر حتی قیل لن یتصدعا فلما تفرقنا کأنی ومالکا لطول اجتماعنا لم نبت لیلة معا۔ میں اور جزیمہ، یہ شعر پڑھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی وفات پر، کہ میں اور عبد الرحمن ایسے رہے کہ لوگ کہنے لگے کبھی جدائی نہیں ہوں گے، اور جب جدائی پڑی تو یوں لگتا ہے جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہیں تھے، ایک پل کو بھی نہ بیٹھے تھے۔ اس اولاد کو آپ ہاتھوں سے پروان چڑھا رہے ہیں تو چند مہینوں کے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کسی نے ہمارے لیے اپنی جوانی کو کھلایا تھا، اور کوئی ہمارے لیے گرمی سردی میں دھکے کھاتا تھا، اور کوئی ہمارے لیے اپنے جذبات کو ذبح کر کے جوڑ جوڑ کے ایک ایک اینٹ جوڑ کے ہمارے لیے آشیانہ بنایا تھا۔ اس میں یاد نہیں رہے گا کہ کوئی ماں تھی جس نے پیشاب دھو دھو کے اپنے وجود کو ناپاک کر دیا تھا، اور پاخانے دھو دھو کے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا تھا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنی ہر خواہش کو اس میں دفن کر دیا تھا۔ جب وہ ماں مرے گی، اب تو زندگی میں ہی آنکھیں پھر جاتی ہیں، لیکن جب وہ مریں گے تو یوں لگے گا جیسے کوئی ماں باپ کے بغیر کی ہم ہیں، کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، بھول جاتے ہیں سب۔ یہ بے ثبات جہان ہے، کوئی اس میں وفا نہیں، مہر نہیں، قرار نہیں، ثبات نہیں۔ تو موت اس کا سب سے بڑا حادثہ ہے کہ ایک وجود مٹی میں جا کے سو جاتا ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے قبر بھی اکھڑ جاتی ہے، قبر اکھڑ جاتی، اور بھائی اکھڑنے کے لیے پکی قبر بنانا پسندیدہ کیوں نہیں کہ جو چیز ٹوٹنے والی ہے اسے مت سنبھال کر رکھو، اس نے ٹوٹ ہی جانا ہے، بلکہ منع ہے پکی قبر بنانا۔ ہوائیں آ کے اسے اڑا دیتی ہیں، پھر اولاد کو یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہماری ماں کہاں دفن ہے، تو کبھی یہیں کہیں قبر تھی اب مٹ گئی، یہیں کہیں ابا مرحوم سے اب پتہ نہیں کہاں سے، اور وہ قبر پہ قبر چڑھی۔ پھر ایک دور اور آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، نشان ہی مٹا دیتی ہیں۔ پھر ایک اور دور آتا ہے، زمین اوپر سے نیچے چلی جاتی، نیچے سے اوپر آتی ہے، اور وہ جو کسی قبر کی گوشے میں اس کی ہڈیوں کیا ایک برادہ پڑا ہوا تھا، برادہ اس کو ہوا اڑا کے اس طرح کائنات میں بکھیر دیتی ہے جیسے یہ کبھی اس کائنات میں بکھرا ہوا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ وہ دن تجھے یاد ہیں جب تو کچھ نہ تھا، ہوا کے ذرات میں، سورج کی کرنوں میں، اور چاند کی چاندنی میں تو پھیلا ہوا اور بکھرا ہوا تھا، اس کو سمیٹ کے غذا بنائی، نطفہ بنایا، انسان بنایا، پھر مٹی میں پہنچایا، پھر اسے برادہ بنایا، پھر زمین کو الٹایا، پھر ہواؤں سے اڑایا،
اور پھر اسے اسی کائنات میں گم کر دیا۔ کیا اس زندگی کے لیے ہم اللہ کو ناراض کریں گے؟ جوانی کتنے سال گزرے گی، کتنے سال یہ گانے سنیں گے، کتنے سال یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، کہ وقت کتنا ہے؟ ادھر آئے اور اٹھ کے چلے گئے۔ آج بارات جا رہی ہے اور کل اسی کا جنازہ جا رہا ہے۔ آج ایک لڑکی ڈولی میں بیٹھ کے گھر میں اتر رہی اور کل اسی گھر سے وہ چارپائی پہ اٹھ کے میت بن کے قبرستان کو جا رہی۔ آج اس کے سر پہ صحرا سجا ہوا ہے کہ دولہا جا رہے ہیں، کل اسی کے سر پہ کافور لگایا گیا ہے کہ میت جا رہی ہے۔ اس ناپائیدار دنیا کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہاں موت کی کھائی چھپی پڑی اور اس میں گیا اور بس لوٹ کے کبھی نہ آیا۔ اس ناپائیدار زندگی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ مر گیا اور پھر ایک دن ساری کائنات کی موت آ جائے، سبھی موت کا شکنجہ جبرائیل کو بھی پکڑے، میکائیل کو بھی پکڑے، اور تو اور آج اسرائیل بھی شکنجے میں آ جائے، اے دیکھو پڑا ہوا ہے۔ اور پھر ان کو بھی اللہ ہوا میں اڑا کر اکیلا اپنی ذات کے ساتھ قائم، حی قیوم لم یزل لا یزال، ہمیشہ ابدی سرمدی دائمی ازلی اپنی ذات کے ساتھ ساری کائنات کو مار مور کے کہے گا این الملوک، آؤ بھائی کہاں ہے بادشاہ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی شریک ہے تو آ جائے۔ تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ تو کیا یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ آئے اور مر گئے اور چلے گئے؟ تو عقل تو کہتی ہے کہ یہی ختم ہو جاتی ہے، اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم بوسیدہ ہو گئے تو انا لمردودون فی الحافرہ، کیا اب ہم قبر سے واپس لوٹائے جائیں گے، آ جائیں گے؟ یہ عقل یہی سوچتی ہے، یہی کہتی ہے۔ اور وہی آسمان کی خبر کیا ہے؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة ونفخ في الصور نفخة واحدة، بجھے گا ما ينظرون إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 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 واحدة، اللہ نے ہتھوڑا مارا ہے، واحدة دكة واحدة صيحة واحدة زجرة واحدة، ایک پکار، ایک چیخ، ایک آواز، ایک ہتھوڑا پڑا تم سب پرزے ہو گئے، ایک آواز پڑی تم سب مر گئے۔ تو اب کیا ہوگا کہ پھر ایک آواز اور پڑے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور تم سب ایک میدان میں کھڑے ہوئے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، چلے گئے رشتے، ابا تایا چاچا چاچی بیگم میاں سب رشتے ٹوٹ گئے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اب کوئی رشتہ ناتا نہیں، يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ایک زندگی اور شروع ہوگی جس کو انبیاء نے بتایا، جو عقل سے تو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، تو اللہ نے بتایا کہ ہے، وہ زندگی ہے، مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور وہ آ رہی ہے کہ یوم یأتی، وہ آ رہا ہے، اور جب وہ آئے گا لا تکلم نفس الا بإذنہ، کوئی بول نہیں سکے گا، فمنہم شقی وسعید، کچھ دوزخ میں کچھ جنت میں، اما الذین شقوا ففی النار، جو دوزخ میں چلے گئے آگ کا شکار ہو گئے، لہم فیہا زفیر وشہیق، ان کی چیخیں ہوں گی، کھنکھاڑنا ہوگا جو کبھی بھی بند نہیں ہوں گی، چیختے ہی رہیں گے۔ اما الذین سعدوا ففی الجنہ، جو کامیاب ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے۔ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور وہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ رشتے ناتوں پر نہیں، مال دولت پر نہیں، وہ میرے بھائیو اللہ کی اطاعت پر، اس دین پر جو اللہ لے کر آیا، جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، کہ یہ اسلام پہ کتنا بن کے آیا ہے، اس پہ فیصلہ ہوگا۔ تو وہ دن میرے بھائیو جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا تو اس وقت ہمارا عمل ہی ہمیں ہمارا ساتھ دے، اور اس وقت
نیکی کی قدر معلوم ہوگی کہ ایک حسنہ کتنی زبردست. تو اس وقت کا جو باطل ہے نا، اس وقت کا جو کفر ہے، وہ ہمارا ملک نہیں چھیننا چاہتا، ہمارے ملک نہیں لینا چاہتا، ہماری نسل لینا چاہتا ہے، ہمارا ایمان لینا چاہتا ہے، ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے آخرت کے لحاظ سے کہ ان کی تو برباد ہوئی پڑی، ان کی بھی برباد کرو. ان کی نسل نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبویا، اب وہ ہماری طرف حملہ کر رہے ہیں. یہ ایٹم بم سے خطرناک حملہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے، یہ گانے بجانے کی عادی ہو جائے تو بس پھر یہ بک گئے. اب یہ بکریوں کی طرح بکاؤ مال ہے، جہاں مرضی جا کے بیچ دو، کہ جن کے قدموں میں ثبات نہیں اور جن کے قدموں میں ٹھہراؤ نہیں، یہ ایک چھونکے سے اڑ جائیں گے ہوا میں. تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم ہے یہ تبلیغ کا کام. کہ دیکھو نا، سارا باطل محنت کر رہا ہے کہ ان کی نسل کو خراب کرو، ان کی نسل کو خراب. پوری اسکیم ہے. ہماری جماعت آ رہی تھی بیلجیم سے انگلینڈ، بحری جہاز، 4 گھنٹے کا سفر تھا. تو ہم 50 کے قریب ہم آدمی تھے. ہماری جماعت تو صرف 4 کی تھی، لیکن ہمارے ساتھ مل گئے بیلجیم سے، انگلینڈ سے، فرانس سے، تو ہم کوئی 50 آدمی تھے. تو ہم نے وہاں اذان دی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر اذان دی، عشاء کی نماز پڑھی. تو پورے جہاز میں ایک فضا قائم ہو گئی، ایک وقار بن گیا. نماز اتنا طاقتور عمل ہے. 1978 میں ایک آیا تھا پادری، عبد المجید اس کا نام تھا، فرانس میں رہتا تھا. وہ مسلمان ہوا تیونس کی ایک جماعت کو دیکھ کر. اس جماعت کے امیر کا نام تھا عبد المجید، تو اس نے اپنا نام بھی عبد المجید رکھا. جب وہ ریمنڈ میں آیا تھا تو وہ کم از کم 75 برس سے اوپر تھا، 75-80 کے درمیان تھا، لمبا. تو اس نے بتایا کہ میں 30 برس سے قرآن پڑھتا تھا، لیکن قرآن کے مطابق کسی کو دیکھتا نہیں تھا. یقین تھا قرآن حق ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو ایک یہ جماعت مل گئی، ان کو دیکھ کے کچھ مجھے خوشبو آئی، ان کو اپنی گرجے میں ٹھہرایا، خود میں مسلمان ہوا. پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کا یہ جو لباس ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، شلوار ہے، اس کو نہ چھوڑیں چاہے آپ جہاں ہوں. اس میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں طاقت نہیں، جو آپ کا ظاہری حلیہ ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ یورپ میں پھریں تو اذان دے کے باجماعت نماز پڑھیں. یہ 2 باتیں خنجر کی طرف سینے میں لگتی ہیں. 75 برس جو پادری رہا ہو، یہ اس کا نچوڑ بتا. پھر دعا کرتا تھا، یا اللہ میری فرانس میں موت نہ آئے، کسی مسلمان ملک میں موت نہ آئے. تو چلے کے لیے گیا ہوا تھا تیونس، وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن. تو ایک فضا بنی تو انہوں نے فوراً ٹی وی کھول دیے اور اسلام کی جو تجدید شروع ہوئی. لندن اس کے وہ جو ڈوور تھی بندرگاہ، وہاں پہنچنے تک مسلسل انہوں نے پروگرام چلایا، صرف اسلام کی تجدید اور مذاق. تو وہ تو بیدار ہیں، وہ تو سو رہے نہیں. انہیں ہمارے گھروں میں اپنا، ہماری نسل کو اپنا بنا لیا. ہمارے گھروں میں ہماری نسل ان کی بن گئی. تو یہ تبلیغ کا کام احسان عظیم ہے پوری دنیا پر اور مسلمانوں پر، کہ ہاں پیچھے پھر کر ان کو مسجد والا بنا. جب تک ایک طبقہ یہ ذمہ داری نہیں محسوس کرے گا، مثلا آپ لوگ نمازی ہیں نا مسجد میں، تو پہلے ذمہ دار تو آپ ہیں کہ آپ یہ درد محسوس کریں کہ ہماری نسل جہنم کی طرف جا رہی ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم کوشش کریں. یہ عمل اللہ کے غیبی نظام کو صاف کر دیتا ہے. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا فَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. یہ آیت اس وقت زندہ نہیں ہے، یعنی موجود، عمل میں نہیں. کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی تدبیر کریں اور میں بھی کر رہا ہوں. جب اللہ تدبیر کرے گا کافروں کے خلاف، پھر کو کون اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ قد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال. ان کا بھی مکر ایسا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں
اور ہمارے بھی تو ہاتھ میں زمین آسمان ہے، ہم ان کے مکر کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کا کام آپ کا اپنے اوپر بھی احسان ہے۔ ساری فضاؤں میں دیکھو، سالوں جو مسجد سے متعلق نہیں، ان کو آخرت کی بات سننے کو نہیں ملتی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ موت کی بھی کوئی تیاری چیز کسی چیز کا نام ہے، اور آخرت کی تیاری بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تو ہم خود یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور اس پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کو بچانا ہے۔ جس رخ پر یہ چل رہے ہیں، یہ ان کو ہلاکت کی طرف لے جائے، اور اس ہلاکت سے بچانے کے لیے راستہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ لوگ توبہ کریں۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہمارے خلاف چلتا رہے گا۔ چنگیز خان کے قاصد پر ظلم کیا، علاء الدین خارزم کے گورنر، اس کا نام تھا انیل جب، اس نے ان کو لوٹ لیا، مال بھی لوٹ لیا، بندے بھی قیدی کر لیا۔ تو چنگیز خان نے علاء الدین کے پاس وفد بھیجا کہ یہ تیرے گورنر نے ظلم کیا ہے، یہ ہمیں اس کا تلافی کرو۔ تو اس بے وقوف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس نے پورے وفد کو ہی قتل کروا دیا۔ ایک آدمی کو چھوڑا، اس کی آدھی داڑھی کاٹ دی، آدھی مونچھیں کاٹ دی، آدھی کھانے کاٹ دی، کہا جاؤ چنگیز کو میرا یہ جواب دے۔ تو وہ بیکال جھیل ہے روس میں، وہاں شکار کھیل رہا تھا جب یہ آدمی پہنچا، تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ سویا، تو ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کا خدا، مجھ پہ ظلم ہوا ہے، تو میری مدد کر ان ظالموں کے خلاف۔ ایران میں جب وہ داخل ہوا ہے اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا ہے، تو ایک اہل اللہ میں سے نکلے جہاد کے لیے تاتاریوں کے خلاف، تو دیکھا فرشتے چنگیز کے لشکر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ایھا الکفرہ اقتلوا الفجرہ، اے کافروں کی جماعت، ان ظالموں کی جماعت کو قتل کرو۔ تو چنگیز وہ عذاب بن کے اترا مسلمانوں پر کہ 44 بڑے بڑے شہر جن کی آبادی 20 لاکھ سے متجاوز تھی، اس نے ایسے برابر کر دی، آگ لگا دی۔ بامیان ہے نا افغانستان میں، بامیان، یہاں اس کا پوتا قتل ہو گیا لڑائی میں، چغتائی جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، اس کا چغتائی، اس کا بیٹا لڑائی میں قتل ہوا۔ تو جب وہ شہر فتح ہوا تو اس نے کہا اس شہر کے کتے اور بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، کوئی زندہ نہ چھوڑے، معصوم بچے بھی ذبح ہو گئے، اور مرد عورت پورے سب۔ اور نہ پہلے ان کا طریقہ یہ تھا، جب شہر فتح ہوتا تو نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکوں کو الگ کر کے غلام بناتے تھے، بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے۔ اس شہر میں یہ کیا کہ سب پہ تلوار چلا دی، کتے اور بلے بھی ذبح کر دی۔ تو وہ قہر اللہ کی طرف سے نازل تھا، حکومتیں ٹوٹ گئی، بنو عباس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، ایران کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، ترکستان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ یہ دریا سندھ تک آیا ہے چنگیز خان، دریا سندھ کے کنارے پر آخری لڑائی ہوئی ہے جلال الدین کی اور چنگیز خان کی۔ تو جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو ایک مشہور ہو گیا کہ اگر تاتاریوں کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو شکست ہو گئی تو کبھی نہ ماننا، انہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اتنی بڑی طاقت بن گئے تھے کہ ان کو سیاسی طور پہ یا مادی طور پہ توڑنا ناممکن ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے پھر تبلیغ کی طاقت کو ظاہر فرمایا، اور اس دعوت کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ چنگیز خان مر گیا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس کو اس نے روس کی سلطنت دی۔ دوسرا بیٹا تھا اغدائی، اس کو اپنا کیپٹل دیا قراقرم، گوبی، سرائے گوبی میں۔ اور تیسرا لڑکا تھا اس کا چغتائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی۔ اور چوتھا لڑکا تھا طولوئی، جس کو اس نے ایران سے لے کر یہ عراق تک کا سارا علاقہ تھا، اور افغانستان، ایران، یہ سارا۔ تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا۔ ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے چنگیز خان کا، جس نے بغداد کو تباہ کیا اور مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، باقی سب ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور ان کے بعد اب ہم ختم۔
لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا. کچھ لوگوں نے اور ایک اس میں کتاب میں بھی تھا کہ رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاتاریوں میں کہ جاؤ ان کو دعوت دو, تبلیغ کرو, کوئی مسلمان ان میں ہو جائے اور ہمیں کوئی طاقت نہیں چٹک کر لیں گے. تو بڑا بیٹا جو جوجی تھا اس کا پڑپوتا تھا برکا خان, اباقا, اور اس کا بیٹا برکا پوتا, وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا. تو یہ ترکستانی تاجر جو سودا بیچتے تھا تبلیغ کرتے تو تاتاری خال خال مسلمان ہونے لگے. ان میں ایک وزیر تھا یا بڑا آدمی تھا برکا خان کا ہم نشین, وہ مسلمان ہو گیا. اس نے برکا خان کو اسلام کی باتیں بتائیں. یہ اچھا یہ باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں کعب آئے تو مجھے بتانا. تو قافلہ آیا, اس کو لے کر گیا کہ تمہارا اسلام کیا ہے؟ قرآن سنایا, تو مسلمان ہو. اس کے اسلام پر پوری جو روسی شاخ تھی ایک دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئے. جب سارے مسلمان ہو گئے, ادھر ہلاکو خان نے چڑھائی کی مصر پر, آخر اور پیغام بھیجا کہ دیواریں گرا دو, دروازے کھول دو, زمین کے 2 خاقان نہیں رہ سکتے, اگر یہ سب کچھ کرو گے تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی, ورنہ نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا. تو ادھر وہ لشکر لے کے نکلا, ادھر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو جب اسے پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو, تو اس نے فوراً برکا خان کو خط لکھا. تو برکا نے اسی وقت سے پیغام بھیجا کہ اب مصر پہ حملہ سے پہلے تمہیں مجھ سے نمٹنا پڑے. وہ حیران ہوا, کہا تجھ سے کیوں؟ تم نے قانون نہیں پڑھا چنگیز خان کا کہ کبھی 2 تاتاری آپس میں مت لڑیں؟ تو برکا خان نے پیغام بھیجا, وہ بھی کافر تھا, تو بھی کافر ہے, میں مسلمان ہوں, اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. اب تم نے مصر پہ حملہ کیا تو مجھ سے پہلے ٹکر لینی ہوگی. تو وہ نکل پڑا. تو جب وہ نہیں باز آیا تو برکا خان اپنے لشکروں کو لے کے نکلا اور ہلاکو سے بھڑ گیا. 50 برس کے بعد پہلی دفعہ تاتاری تلواریں آپس میں ٹکرائیں, اور اس کے پیچھے کام کیا تھا؟ چند تبلیغ والوں کا. بغیر طاقت کے انقلاب آ گیا. انہوں نے کہتے تمہارے پاس حکومت نہیں تو انقلاب کہاں چلاؤ گے؟ انقلاب, دیکھو انقلاب کے لفظ پہ غور کریں. انقلاب ہے قلب سے, قلب دل کا پلٹ جانا, یہ ہے اصل معنی انقلاب کا. پھر اس کو مجازی طور پہ استعمال کرتے ہیں, تختہ الٹ دیا, حکومت لے لی, سیاست پہ آ گئے. اس کو انقلاب, حقیقی انقلاب ہے دل کا بدل جانا, دل کا یوں ہو جانا, یہ اصل انقلاب ہے. جب دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو خود بخود انقلاب آ جاتا ہے. اور جب دعوت چلتی ہے اور تبلیغ کا کام چلتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے. تو بغیر کسی طاقت کے اللہ تعالیٰ نے پوری اس قوم کو اسلام میں آؤ ٹکر لے گا. اب 2 ہاتھی, نہ یہ مرے نہ وہ مرے, لیکن ان لڑائی میں ہلاکو خان زخمی ہوا. وہ لڑائی سے تو نہیں زخمی ہوا, وہ گھوڑے سے گر گیا تو اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا, اور اللہ نے گھوڑے کو بھگایا اور اس کا سر ٹکرایا پتھروں سے, کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر. اسی میں وہ بدماش, یہ ہلاکو زیادہ ظالم اس لیے تھا مسلمانوں پر کہ اس کی بیوی دوقوزہ عیسائی تھی, اور اس کا جو سپہ سالار تھا قطبوغا وہ بھی عیسائی تھا. تو اس لیے عیسائیوں نے پوری کوشش کی کہ ہلاکو خان اور یہ چنگیز اور یہ تاتاری نسل مسلمان ہو جائیں اور فاتح ہیں, اور وہ مفتوح اور مظلوم قوم کا دین لے کے آپس میں ٹکرا گئے. وہ لڑائی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ چند دعوت دینے والوں کے بول کو اتنا پھل لگایا کہ پوری تاتاری نسل جو بڑے بیٹے کی تو اسلام میں داخل ہو گئی, اور وہ خود آ کے رکاوٹ بن گئے, ورنہ ہلاکو کو روکنے کے لیے مصر کے پاس کچھ نہیں تھا. ابھی تو میں ولی ہے, جب بادشاہ بنوں تو آ جانا. ہاں, یہ چغتائی کا تھا, چغتائی نسل میں تھا. تو جب وہ مرنے لگے تو ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا, تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, تو میرا جب تیمور تغلق بنے نا بادشاہ تو اس کو میرا پیغام پہنچانا. تو یہ
جب تیمور تغلق بادشاہ بنا تو یہ وہاں سے چلے، اس کا کیپٹل تھا یہ منگولیا کے قریب کہیں یہاں، وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی، کوئی راستہ نہیں ملا، تو ایک رات اس نے اس کے محل کے قریب فجر سے پہلے اذان دی، زور سے اذان جو دی تو وہ بادشاہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا یہ کیا نغمہ ہے، کون اتنے زور زور سے شور مچا رہا ہے، پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لائے تو وہ درویش، کون ہو؟ کہا جی میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا۔ کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے ابا نے، آپ نے کہا تھا میرے باپ سے جب میں ولی عہد ہو جاؤں تو مجھ سے آ کے مل لینا۔ ہاں 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 بتاؤ اسلام کیا ہے؟ دعوت دی، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوتے ایک وزیر کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو پہلے سے ہوا پڑا ہوں، تیرے ڈر سے نہیں بتایا۔ 4 وزیر تھے اس کے، ایک مسلمان ہوا پڑا، 3 اور تھے ان کو بلایا، ان کو دعوت دی، تینوں مسلمان ہو گئے، 4 مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنے سالار کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں زبان کا بول نہیں سمجھتا، تلوار کا بول سمجھتا ہوں، یہ مجھ سے لڑے جو آپ کو اسلام کی دعوت دینے آئے، مجھے یہ زیر کر لے تو میں مسلمان ہو جاؤں، نہیں کرتا تو پھر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، ایک عقلی چیز کو تم تلوار سے سمجھنا چاہتے ہو، تو بس میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں سمجھنا۔ تو رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں لڑوں گا اس سے، اور کہا بھائی مارا جائے گا، یہ تو جن ہے، ساری زندگی لڑائیوں میں گزری، تو کہاں لڑے گا اس سے؟ کہنے کہ میں لڑوں گا اس سے۔ اگلا دن طے ہو گیا، شہر میں منادی ہو گئی، انہوں نے رات اللہ سے مانگا تیرے کام کو آیا ہوں، مروانا ہے تو مروا دے، کروانا ہے تو کروا لے۔ اگلے دن شہر کٹھا، بادشاہ وہ لوہے کی 2 زریں پہن کے آئے اور دونوں ہاتھ میں تلوار، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ جب مقابلے میں آئے تو دیکھا خالی تو اپنی ایک تلوار، کہنے لگا یہ لو میری تلوار، تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے تلوار لی اور سیدھے ہاتھ سے اس کے سینے پہ یوں مکہ مارا، اللہ، اور اس کو موقع لگا ہلکا سا، 3 کلا بازیاں کھا کے وہ گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا بس مجھے ایک ہی موقع سے اسلام سمجھ میں آ گیا، کافی ہے، زیادہ کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو اس بادشاہ کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے۔ منگولیا میں اس کی قبر اب بھی موجود ہے، اس کی قبر کے اوپر اب بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ شاہ تاتار جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے۔ تو وہ چند لوگ کتنا بڑا احسان کر گئے مسلمان امت پر، جو تبلیغ کرتے تھے، اگر وہ تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تھی۔ جو 3 دن بغیر کھائے پیے گھوڑے کی پشت پہ دوڑتے چلے جائیں، زیادہ پیاس لگتی تھی تو ایسے گھوڑے کی پشت میں خنجر مارتے تھے، اس میں سے خون نکلا وہی پی لیا، یہ ان کا پانی تھا۔ ایسی قوم سے کون ٹکر لے سکتا تھا؟ اللہ نے انہی کو مسلمان کر دیا، اور اب تاتارستان میں ایک بھی کافر نہیں، سارے تاتاری آج بھی مسلمان ہیں، روس میں بھی رہتے تھے تاتارستان۔ تو ہم تبلیغ کے کام کی گہرائی کو سمجھیں، اللہ نے اس امت کو بڑا عظیم و شان کام دیا ہے۔ آپ اپنے گزار کے تو ہر کوئی چلا ہی جائے گا، کیوں نہ اس طرح گزرے کہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے پرتی بھی ہم احسان کر کے جائیں، اور ہمارے لیے نامہ اعمال کھلا رہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب کے سلسلے چلتے رہیں۔ اس نے اپنی ایمان کی بھی حفاظت ہے، باہر کی فضا کو دیکھ۔ تو اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنی طور پر مسجد میں نماز پڑھنے، لیکن ختم نبوت سے مناسبت ہے تو یہ سوچیں کہ اور کتنے ہیں جن کو مسجد میں لانا ہے۔ اپنی گلی میں سوچیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، کتنے نہیں آتے، جو نہیں آتے ان کو سلام کرنا۔ اپنی گلی میں آپ دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، میرے گھر میں کتنے نماز پڑھتے ہیں، کتنے نہیں پڑھتے، تو ان کو کیسے نماز پڑھاؤں۔ میری گلی میں کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ پہلے اور بعد نہیں کہ پہلے گھر والے پھر بعد میں، سب ایک ہی وقت میں اپنے گھر والوں پر بھی ہو، ساتھ والوں پر بھی ہو، برابر والوں پر بھی ہو، یہی سنت ہے۔ جیسے ہمارا ہے نا ایسا غلط بات کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ پھر اوروں کو سمجھاؤ، گھر والوں کو بھی سمجھاؤ، پہلے کا لفظ نہیں، گھر والوں کو بھی اوروں کو بھی۔ اس لیے کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر جب تک بنو ہاشم مسلمان نہ ہوتے تو آپ کسی کو تبلیغ نہ کرتے، اور بنو ہاشم میں صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے مکی زندگی میں، ایک حضرت علی، ایک حضرت عباس۔
اور ایک حضرت عقیل، یا حضرت جعفر رضی اللہ جو معروف آدمی. بنو ہاشم آپ کا خاندان، قبیلہ نہیں خاندان، آپ کے خاندان کے مسلمان چچا میں حمزہ اور عباس دو آدمی، دو چچا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا. اور آگے ان کی اولادوں میں علی، عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا. تو اگر یہ ہوتا نا پہلے گھر والوں کو تبلیغ کرو، پھر پڑوسیوں کو کرو، پھر محلے کو کرو، پھر شہر کو کرو، پھر ملک کو کرو، پھر جہان کو کرو، تو پھر آپ ساری زندگی مکے میں رہتے، مدینے نہ جاتے. مدینے میں کل 250 آدمی مکے میں مسلمان ہوئے اور مکہ چھوڑ کے مدینے چلے. پھر دوسری بات کیا تھی؟ پھر خاندان ہے، پھر قبیلہ، تو پھر آپ قریش کو محنت پر دعوت دیتے. جب تک قریشی مسلمان نہ ہوتے آپ کسی اور کو دعوت نہ دیتے. یہ بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا پتا کس کو اللہ دے دے، لہذا سب پہ محنت کرو. خدا نہ خواستہ اولاد کے مقدر میں نہیں، پڑوسی کی اولاد کے مقدر میں ہے. اس کو نہ ملے تو اس کو تو مل جائے. پھر تو نوح علیہ السلام تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے بیٹے تو آخر تک مسلمان نہیں ہوا. تو کہتے میں کیسے اوروں کو بات کروں، میرا تو بیٹا ہی مسلمان نہیں. اپنی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو وہ کیا کہتے میری بیوی مسلمان نہیں، پہلے اسے مسلمان کروں پھر اوروں کو کروں. کیونکہ کسی کو ٹھیک کرنا ہمارے ذمہ نہیں، ہاں ٹھیک کرنے کی محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے. جیسے ڈاکٹر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک کرنے کی محنت اس کے ذمہ ہے. شفا نہیں دے سکتا، شفا تک پہنچانے کی محنت اس کے ذمہ ہے. دوائی دے، نسخہ دے، پھر بدلے، پرہیز بتائے، علاج بتائے، آپریشن کرے، لیکن شفا وہ اوپر سے آئے گی. تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے محلے پر، گھر پر، اولاد پر، پڑوسیوں پر محنت کریں. پتہ نہیں کس کو اللہ پہلے ہدایت دے دی. وہ بلال کی سنو، حضرت بلال کا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی. اگر ہوتی تیرے نبی کے ہاتھ میں پہلے بنو ہاشم کو دیتا پھر قریش کو دیتا، پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا. پہلے بنو ہاشم لیتے، پھر قریش لیتے، پھر مکے والے لیتے، پھر عرب لیتے، پھر پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا. میرے مولا تیرا کرم ہے تو نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی، جسے چاہ دے دی. ویسے کہ آپ نے قتل کا حکم دیا، جہاں ملے قتل کر دو. تو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ گیا. اور عبداللہ بن ابی سرح انہوں نے یہ پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے اور آپ کی شان میں بڑی گستاخی. تو آپ نے اعلان کیا مکے میں جہاں ملے قتل کر دیا جائے. یہ تھے حضرت عثمان کے خالہ زاد بھائی، ان کے پاس آئے، خدا کے بعد میری محنت کرو، میں توبہ کروں. اب جو آئے میں کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے تائب ہو کر، آپ اس کی بیعت فرما لیں. تو آپ خاموش رہے. پھر کہا تو آپ نے بیعت فرما لی. لیکن ساتھ ہی کہا تم میں کوئی نہیں تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اشارہ ہی نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس کی آنکھ خیانت کرے، لیکن جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں لے رہا تو تم آ جاتے صفایا کر دیتے. لیکن وہ جو اندر سے تائب ہو گئے تھے تو اللہ نے اس پر وہ کس مقام پہ پھر پہنچے. شمالی افریقہ کے پہلے فاتح وہ ہیں عبداللہ بن ابی سرح. پہلا صحابی جس نے شمالی افریقہ میں قدم رکھا وہ عبداللہ ہے. اور مصر کے گورنر تھے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف پھیرنے لگے اور ساتھ ہی مر گئے. اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. پتہ نہیں کس کے مقدر میں ہدایت ہے. تو اپنے گھر پر بھی محنت کرنی ہے کہ میں بھی اللہ کے حکم پہ چلوں. میرے بھائی، میری بہنیں، میری ماں، میرا باپ یا میاں کیا، میری بیوی، میرے بچے. پڑوس پر بھی، محلے پر بھی، شہر پر بھی، ملک پر، بیک وقت. تو روزانہ کی محنت ہے. اپنے گھر پر، گھر میں تعلیم کریں، یہ گھر کے لیے محنت ہے. اپنے محلے کا گشت کریں، یہ محلے کی محنت ہے، پڑوس کی محنت. 3 دن کے لیے باہر جائیں، یہ اپنے اطراف پر، اپنے شہر پر محنت ہے. چلے کے لیے پھریں، یہ پورے ملک پر محنت ہے، چلے 4 مہینے. سال کے لیے باہر کے ملکوں میں جائیں 7 مہینے کے لیے، یہ ساری دنیا پر محنت ہے. یہ نظام محنت ہے اس ساری تبلیغ کی جتنی بھی نقل و حرکت ہے. اور یہ اس چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ ہر شخص کو محنت کرنے والا بنایا جائے. کیونکہ کوئی انجیکشن نہیں کہ لگا دیا جائے تو جنید بغدادی بن جاتا، کوئی انجیکشن نہیں. میں کسی ولی کی اولاد فاسق نہ ہوتی، کسی نبی کی اولاد
میں کوئی کافر نہ ہوتا. لوط علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر بیوی کافر. جو نہیں لے گا اللہ نہیں دے گا, جو لے گا اللہ ضرور دے گا, اس تک ہدایت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ. لیکن طلب ہو, اگر طلب نہیں تو کوئی نہیں دے سکتا. ہمارے جو حالت ہے نا, ایک نظر پائی سے بیڑا پار کرتا ہے. ایک نظر پانے سے ڈاکٹر تو بنتا نہیں, ہو جائے گا. ایک نظر ڈالی اور ڈاکٹر بنا دیا. اگر کوئی یوں کہے تو یہ بات مانی جائے گی. ایک نظر ڈالی اور اسے انجینئر بنا دیا. گوڈے جڑ جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے تب بھی ڈاکٹر نہیں بنتا. تو متقی بننا کوئی اتنا آسان کام ہے کہ ایک نظر ڈالی اور متقی بن گیا. اللہ کا محبوب بننا یوں ہوتا ہے. یہ دین کی عظمت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے. ادھر سلام پھیرا تو سب کو عالم بنا دیا, ادھر سلام پھیرا تو سب کو حافظ بنا دیا. میں کہا ایڈا تو کم 3.5 سال ہو گئے, گوڈے نار جڑ گئے, حدیث سے علم نہیں حاصل کر سکے. یہ ایڈا چوکھا بنا چڑھے, این دیکھا تو عالم بن گئے, ایڈے دیکھا تو حافظ بن گئے. یہ قرآن کی عظمت کوئی نہیں دل میں, نہ علم کی عظمت ہے. میں جب خالی پڑھتا تھا نا تو میں سمجھتا تھا 6 مہینے میں آدمی مولوی بن جاتا ہوگا. اب پتہ چلا 30 برس ہو گئے اب بھی نہیں بنے. تو یہ عظمت ختم ہوئی پڑی ہے کہ محنت کا دستور کو باجی کو ایک نظر ہی کا ہو جائے. بس نہیں, سنتا نظر چاہیے تھی. وہ خدا کے بندے خود بھی تو دھکے کھا, اور آپ کے پیچھے پڑ چلو اسکول, چلو اسکول, چلو اسکول, لے جاؤ کسی اللہ والے کے پاس, ایک نظر پا دے ڈاکٹر بن جائے. کبھی کیا بتاؤ کسی ایک نظر پا دے بس انجینئر بن جائے. ہو سکتا ہے نہیں, اللہ کر سکتا ہے, اللہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ پاک کی سنت ہے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے اللہ دیکھو اللہ دے سکتا ہے. اللہ نبی کو جو نبی بناتا ہے تو نبی محنت نہیں کرتا. نبی بننے کی محنت کوئی نہیں کرتا, بس اللہ چن لیتا ہے. چل تو میرا نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جا رہا ہے, چل تو میرا نبی ہے, چل. اللہ کو قدرت ہے, لیکن اللہ کا ایک دستور ہے. ہمیں گھر بیٹھے روٹی نہیں دے سکتا, کیا مشکل ہے. جنت میں جو کھلائے گا, ایک آدمی کا قد مطلب اس میرے خیال میں گنبد کے برابر تو سر ہوگا, تو منہ کتنا بڑا ہوگا. 7 ہاتھ جو قد ہوگا, 7 ہاتھ, اور ہاتھ ہوتا نا ہاتھ ذراع, یہ شرعی پیمانہ ہے نا. ذراع 25 انچ کا ہوتا ہے. 25 انچ یعنی 2 فٹ اور 1 انچ. تو کتنا ہو گیا یہ 130 فٹ تقریباً. 130 فٹ جس کا قد ہو تو اس کا میدا کتنا بڑا ہوگا, منہ کتنا بڑا ہوگا. وہ پھر وہ کھاتے ہوئے پخانا کوئی نہیں, پیشاب کوئی نہیں, کوئی ہاضمولہ, کوئی چورن کوئی نہیں, کوئی پھکی کوئی نہیں, کوئی کارمینہ کوئی نہیں. جو کھایا فوراً ختم, جو کھایا فوراً ختم. اگر وہ 1 کروڑ سال کھاتا رہے, کھانے کی لذت ختم نہیں ہوگی, پیٹ کی طلب ختم نہیں ہوگی, نہ جبڑا تھکے, نہ دانت ٹوٹے, نہ زبان کٹے. اتنا تو نظام چلایا اور بٹھا کے کھلا رہا ہے. یہاں کہتا ہے روٹی لینی ہے تو محنت کرو, یہاں بھی کر سکتا ہے. یہاں کیوں نہیں کیا؟ کلو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض. اگر میں تمہیں بیٹھے بیٹھے کھلاؤں تم سارے ہی فرعون بن جاؤ. ابھی تو کوئی فرعون ہے تو تم سارے ہی فرعون بن جاؤ. اس کا جاؤ محنت کرو, دے گا اللہ, کرو محنت. اگر ہم بیج ڈال دیں تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اس میں سے کومپل نکال دے, درخت بن کے اس میں سے پھل نکال دے. کتنی بڑی طاقت ہے کہ لکڑی سے مزیدار گودے والا آم نکال دیتا ہے. کتنی بڑی اس کی طاقت ہے کہ پتلی سی شاخ سے اتنا بڑا تربوز نکال دیتا ہے, اور اس میں سرخ رنگ بھر دیتا ہے, مٹھاس بھر دیتا ہے. اتنا لمبی بوتل گنے کی کھڑی کر کے اس میں اللہ شربت بھر دیتا ہے. وہ 3 سال تک وہ ایک بیج چلتا ہے. یہاں وہ بڑی سے بڑی کمپنی بھی شربت بنا کے لکھتی ہے ایکسپائری ڈیٹ, اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا. لے بھائی, یہ پورا سال بارش بجلی گرج چمک میں کھڑا, ایکسپائر ہی نہیں ہوتا. جب توڑو رس ٹپکائے. آپ حلوہ بنائیں گے تو 2 گھنٹے بعد ٹھنڈا اور خراب, اور 4 گھنٹے گزریں گے تو کیڑے پڑ جائیں گے. اللہ نے کیلے میں حلوہ پکا کے رکھ دیا ہے, چل بھائی جب مرضی کھا. بے دانت کے بھی کھائے, دانت والا بھی کھائے, کیسا حلوہ رکھا ہوا ہے اس میں. تو کوئی کیلے میں سے ایسا گودا نکال سکتا ہے؟ انسان عاجز ہے. تو جو اللہ اتنی طاقت سے یہ نظام چلا رہا ہے تو ہمیں بھی بٹھا کے دے سکتا ہے کہ نہیں, جاؤ کوشش کرو, اس میں بھی تمہارا امتحان ہے تاکہ حرام سے بچو حلال. ایسے اللہ سب کو ہدایت دے سکتا ہے, پر دین کو ایسا سستا تو نہ سمجھے, بس نظر سے ہی کام بن گیا. طلب کے بغیر
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी तलब किसकी होगी, नजर किसकी होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नजर किसकी होगी? अबू तालिब पे कितनी आपकी नजर पड़ी? अबू तालिब पे कितनी नजर पड़ी आपकी? और आखिर वक्त का अच्छा एक दफा है, अंत फकुलहा उहज्ज लक बिहा इंदल्लाह यौमल क़ियामह, बस एक दफा सुना दे, बाकी मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, एक दफा। और जवाब क्या आया? फस्दा बिअम्रिक लम तुसिबक सबाबतुन वलक़द सदक़त वकुन्त क़ब्ल अमीना वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैर अदियानिल बरिय्यति दीना लौलल मलामतु औ हज़ारु मसब्बतिन लवजदतनी समिहन बिज़ाका मुबीना। ओहो, क्या कहा? ए भतीजे, खुल के कह जो तू कहता है, तू पहले भी सच्चा था, तू आज भी सच्चा है। मुझे पता है तेरे दीन जैसा दुनिया में कोई दीन नहीं है, पर मैंने तेरा कलमा पढ़ा तो कुरैश की औरतें ताने दे दी, भतीजे के पीछे लग गया, मैं नहीं पढ़ूंगा। तलब नहीं थी तो रसूलुल्लाह की नजर ने भी काम नहीं किया। इसलिए भाइयों, मेहनत करो, मेहनत अल्लाह के वास्ते, अपने वजूद पे मेहनत करें कि इसमें से नाफरमानी का शौक निकल जाए, फरमाबरदारी का शौक पैदा हो जाए। अपनी नमाजों पर मेहनत करें कि अल्लाहु अकबर के बाद अल्लाह का ध्यान हो, किसी और का ध्यान ना हो। जिस दिन ये नमाज आपको नसीब हो गई, अल्लाह की कसम, दुनिया की बड़ी से बड़ी लज्जतें आप भूल जाएंगे। क्या लज्जत है दुनिया के नजारों में, जो नमाज के नजारे में लज्जत है कि जब आप अल्लाह अकबर कहें और आपके दिल का तार अल्लाह से जुड़ जाए और अर्श के दरवाजे खुल जाएं और जन्नत की हूरें दरवाजों पे आ जाएं और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अर्श पे पहुंचे और ऊपर से अल्लाह का जवाब आए हमिदनी अब्दी, और टेलीफोन पे मुकालमा शुरू हो जाए, इधर बंदा बोला, इधर रब बोला, इधर बंदा बोला, इधर अल्लाह बोला। अगर ये 1 करोड़वां हिस्सा भी जर्रे का नसीब हो गया तो सारी कायनात आपको मिट्टी के खिलौने नजर आएंगे। हम तो लुटे हुए मुसाफिर हैं जिसको 50 साल में एक नमाज भी ऐसी नसीब नहीं हुई। नमाज तो छोड़, एक रकात छोड़ो, एक सजदा भी आज तक ऐसा नहीं है। इसलिए भाइयों, मेहनत करो अल्लाह के वास्ते। अपने जिक्र पर वो मेहनत करें कि जब आप अल्लाह कहें तो सारा मुंह मिठास से भर जाए, जैसे शहद की मिठास खाने की, और गुलाब जामुन से जैसे मुंह मीठा हो जाता है। जब आप कहें अल्लाह तो आपका मुंह ऐसे मीठा हो जाए, अल्लाह। वो मिठास है जो कायनात की किसी शय में नहीं। ठंडा हो जाता है दिल, जैसे किसी ने तपती भड़कती आग पे पानी डाल दिया, बुझ गई। ऐसे गुनाहों की आग अंदर बुझ जाती है अगर अल्लाह के नाम को लेने का सलीका आ गया। और बताऊं, जिसको ऐसा अल्लाह का जिक्र करना आ गया वो क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा। वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाहा, वो अल्लाह का बंदा जिसने तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद किया और इसकी मोहब्बत में रो रहा। सब सो रहे, वो रो रहा। वो सोने की लज्जत ले रहे, ये रोने की लज्जत ले रहा। वो बीवी के पहलू की लज्जत ले रहे, ये मुसल्ले के पहलू की लज्जत ले रहा। इसको गाने में लज्जत, इसको कुरान में लज्जत, कोई करे तो सही। बड़ी ही लुटी हुई कौम है हम, सब कुछ ही लुटा बैठे। सोचिए भाइयों, ये तबलीग का काम एहसान है अपने ऊपर, और ये जो बाहर कर रही है हमारी नस्ल, इस पर तो 4 महीने ये घर से, मस्जिद से शुरू हो रहा है। मस्जिद में भी काम करें ताकि अपने मोहल्ले की फिजा बदले। कितने हमारे नौजवान हैं जो मस्जिद से टूटे पड़े, सिर्फ जुमे के दिन ये मस्जिद भरी होती। मैं जब भी मुझे कभी जुमा पढ़ाने का मौका मिलता है तो मैं ये बात जरूर करता हूँ, भाई आप लोग कहाँ से आए? आसमान से गिरे हैं, जमीन से निकले हैं कि जुमे में तो वहां तक बैठे हुए हैं और जुमे के अलावा नजर ही नहीं आती। तो क्या है, सिर्फ जुमा फर्ज है, सिर्फ अल्लाह ने जुमा फर्ज है, बाकी छुट्टी दे दी है? या आप 8 दिन में एक दफा अल्लाह का रिस्क खाते हैं, बाकी 8 दिन अल्लाह का रिस्क नहीं खाते? तो ज्यादा एक ही नमाज है। अल्लाह का रिस्क तो 24 घंटे का है। हवा, किरणें, शुआएं, फूल, मेहर, जानवर, दूध, क्या कुछ ले रहे हैं।
تو اپنی مسجد کی محنت یہ ہے کہ ہماری گلستان کالونی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کے لیے روزانہ اپنی مسجد میں ٹائم دے، ہر نمازی ٹائم دے، اور ہر نوجوان بوڑھا دے، اور 3 دن کے لیے باہر نکلیں تاکہ اپنے شہر کے گرد، شہر کی فضا میں دین آئے۔ پھر 4 مہینے چلہ پورے ملک کے لیے ہے۔ پاکستان میں ایسے خطے موجود ہیں جہاں کسی کو پتہ نہیں نماز کہتے کسے ہیں۔ ایک جماعت آئی تھی بلوچستان میں کام کرتے، انہوں نے ہمیں سنائی کارگزاری، شام کو 200-250 میل کے ایریے میں ہم نے سفر کیا، ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا، ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا۔ اور یہ جو بلوچ رہتے ہیں، مری بلوچ، یہ کولو کا علاقہ، یہاں جب پہلی جماعتیں چلی تو انہوں نے نماز پڑھی تو دیکھتے تھے کہ ان کو کیا ہوا، ان کی عورتیں کہنے لگی ان کے پیٹ میں درد ہے، ہاتھ پیٹ پہ باندھتے ہوئے کہ ان کے پیٹ میں درد لگتا ہے۔ ان تک پہنچنا یہ چلہ 4 مہینے اس کے لیے، ایسی جگہوں پہ جا کر آپ بلوچستان میں جائیں، لوگ اب بھی وہاں غاروں میں رہتے ہیں، وہ فقر ہے، غاروں میں گھر ہیں، اور بڑی شریف طبیعت کے لوگ ہیں، کوئی ان میں پلیتی جیسے ہمارے ہاں یہ ڈش سے اور ٹی وی سے اور جو ہمارے ہاں فحاشی آ گئی، یہ ان کے ہاں ہے ہی نہیں، حیا والے لوگ ہیں، ان کو دین کا پتہ کوئی نہیں، کسی نے کو بتایا۔ تو یہ باہر پھر اللہ تعالیٰ ہمت ہے تو اور دنیا میں جائیں، امریکہ میں جائیں، افریقہ میں جائیں، ساری دنیا کو جا کر جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالیں۔ اس کے لیے یہ بھائی ہم وقت مانگ رہے ہیں، آپ بھائی اس کے لیے احاطے کریں، ہر مہینے اپنے 3 دن کی جماعت کا ایک نظام بنائیں تاکہ ہماری ہر مہینے باقاعدگی سے ہر ہفتے ہماری جماعت نکلے۔ تو کچھ نہ کچھ تو بن گیا ہے، چلو ہر ہفتے ایک آدھ تو نکل ہی جاتا ہے، پہلے تو مہینے میں صرف ایک جماعت جاتی تھی، اب ہم گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی ہر ہفتے نکلے۔ بعض اوقات ایک آدمی کو ایک ہفتے میں عذر ہوتا ہے تو چلو اگلے ہفتے جماعت جا رہی تو اس کے ساتھ چلا گیا، اس میں بھی عذر ہے تو اس کے اگلے ہفتے جماعت جا رہی اس میں چلا گیا، کسی ہفتے میں وہ نکل سکتا اگر نکلنے کا نظام موجود ہے۔ تو محسن اعظم ہیں وہ لوگ جو اوروں کو پیچھے جا کر ان کو اللہ کی طرف متوجہ کر، تب ہم وہ اس غفلت میں نہ مر جائیں، اللہ کو ساتھ لے کر مریں۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی کون بھائی ہے؟ جن کے 4 مہینے چلے نہیں لگے وہ تو اس کے ارادے فرمائیں، باقی اپنے اپنے ہفتے طے کر لیں، بھائی میں پہلے ہفتے 3 دن کے لیے جاؤں گا، کچھ دوسرے کا کر لیں، کچھ تیسرے کا کر لیں، کچھ چوتھے کا کر لیں، اور پھر اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ہاں جی، اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹ کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 0۔